love for all, hatred for none. The following program is sponsored by the Ahmadiyya Muslim Association, UK. حضور فرماتے ہیں کہ کیا آپ آخری سوال و جواب کے نشست کے لیے تیار ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ السلام علیکم حضور. پہلے سوال کرنے والے جناب محترم حسن صاحب ہیں جو دمشق سیریا سے تعلق رکھتے ہیں. السلام علیکم. حضرت امیر المؤمنین، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیا کہہ کے پکاریں؟ کیا وہ ایک نبی ہیں یا ایک رسول ہیں یا پیغمبر ہیں؟ تو آپ اس کا وضاحت فرما دیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر تو وہ وہی ہیں جس کی پیش گوئی کی گئی تھی، یعنی المسیح الموعود اور الامام المہدی. اب سوال یہ ہے کہ الامام المہدی کا امت میں کیا مقام ہوگا اور المسیح الموعود کا کیا مقام ہوگا اس امت میں. یہی وہ سوال ہے جس پر ہمیں زور دینا چاہیے. یہ وہ سوال ہے جس کا جواب چاہیے. بس ہمارے عقیدے کے مطابق وہ مسیح موعود بھی ہیں اور الامام المہدی بھی ہیں، اور یہی دعویٰ انہوں نے کیا بھی، خود بھی فرمایا. لہٰذا یہ سوال جو ہے پوری امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے سامنے موجود ہے. یہ محض احمدیوں کا سوال نہیں ہے، بلکہ ساری امت جو ہے، جو ساری امت مسلمہ ہے، وہ اس بات کی جواب دہ ہے کہ وہ امام مہدی کو کیا سمجھتی ہے اور المسیح الموعود کو کیا مقام مانتی ہے. اس بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. بس علماء کی طرف سے یہ احمدیہ عقیدے اور غیر احمدیہ عقائد کے درمیان جو اختلاف دکھایا جاتا ہے وہ ایک مصنوعی اور بناوٹی خلیج ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب اس انداز میں دے رہا ہوں. اصل اہم سوال حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے اصل میں، اور جو اہم سوال یہ ہے کہ الامام المہدی اور المسیح الموعود کی وہ حیثیت کیا ہے جو احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئی ہے. کیا آپ میری اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اب یہی سوال غیر احمدی علماء سے بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ ان سے کچھ دیر کے لیے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو نظر انداز کریں، ذرا بھول جائیں، تو مجھے بتائیں کہ جب المسیح الموعود آئیں گے ان کا کیا مقام ہوگا. تو اس کا جواب ہمیشہ یہی دیا جائے گا کہ وہ نبی اللہ ہوں گے. ہمیشہ، ہر دفعہ یہی جواب ہوگا، اور اس کے سوا وہ کوئی اور جواب دے بھی نہیں سکتے، کیونکہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں حضرت ابن مریم کی آئندہ آمد کے بارے میں، یعنی حضرت مسیح موعود کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اس میں واضح طور پر ان کو مستقبل کے حوالے سے 4 مرتبہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ اور ایک اور مرتبہ نبی اللہ کہہ کر پکارا گیا، اور ایک ہی حدیث میں انہیں نبی اللہ کے طور پر ان کا ذکر کیا گیا. بس علماء کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں کہ اس بات کو تسلیم کریں، اور وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ نبی اللہ ہوں گے. اب اگلا سوال جو ان سے کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر وہ نبی اللہ ہوں گے تو پھر آیت خاتم النبیین کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کیسے ہوں گے، کیسے رہیں گے؟ تو وہ جو جواب دیں گے وہ یہی ہوگا کہ چونکہ وہ مسلمان ہو جائیں گے اور مکمل طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اختیار کر لیں گے، اس لیے ان کی آمد آیت خاتم النبیین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. کیا آپ یہاں تک میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بالکل یہی ہمارا عقیدہ ہے، بین یہی کہ مسیح موعود علیہ السلام چونکہ امت میں پیدا ہوں گے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے، اور چونکہ وہ ایک مطیع نبی ہوں گے
جو اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے، کوئی نقطہ بھی نہیں وہ اس میں تبدیل کریں گے، اور نہ ہی ان کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ تبدیل ہوگا۔ وہ اس کردار کو ادا کرنے کے لیے آئیں گے جو کردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے لیے متعین فرمایا ہے، اور وہ کردار کسی بھی طور پر خاتم نبیین کے مفہوم یا مفہوم ختم نبوت سے متصادم نہیں۔ چنانچہ اس معاملے میں دونوں فریق متفق ہیں، فرق صرف اس بات میں ہے کہ آیا سابق نبی دوبارہ آئیں گے یا امت میں نیا مسیح پیدا ہوگا۔ جہاں تک مقام کا تعلق ہے تو اس میں رتی بھر جو ہے وہ فرق نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس نقطے کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں الامام المہدی کی طرف۔ الامام المہدی کون ہے؟ کیا وہ محض کسی عام مجدد کی مانند ہیں؟ اگر وہ صرف ایک عام مجدد کی طرح ہیں، ان کی مانند ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مجددین جو ہیں ان کو الامام المہدی کیوں نہیں کہہ کر پکارا؟ انہوں نے کبھی ایسا نہ کیا، نہ قریب سے اور نہ بعید سے۔ مجددین کا ایک الگ مقام ہے اور الامام المہدی کا ایک بالکل مختلف مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مجدد کو امام کے لقب سے مخاطب نہیں کیا۔ فرق یہ ہے کہ مجددین جو ہیں انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور امام ہوں، اور اس لیے ان پر ایمان لانا لازم بھی نہیں سمجھا گیا۔ لیکن الامام المہدی کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ الامام المہدی وہ ہستی ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ وہ پورے اسلام کا امام ہوگا، لیڈر ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ان کی تابعداری میں۔ کوئی مجدد کبھی بھی ایسا نہ تھا کہ اس نے خود کو خدا کی طرف سے نمائندہ بنا کر پوری مسلم دنیا سے خطاب کیا ہو۔ ایک مجدد نے ہمیشہ اپنی قوم، اپنے ملک یا اپنے علاقے سے خطاب کیا اور ہمیشہ اپنی اصل حیثیت پر قائم رہا۔ اسلامی تاریخ میں ایک بھی کوئی مجدد نہیں جس نے پوری دنیا کو اسلام کی طرف سے نمائندہ بن کر مخاطب کیا ہو۔ اس لیے الامام المہدی اپنے کردار، اپنے انداز میں، اپنے پیغام اور اپنے دعووں میں بالکل ہی مختلف ہے۔ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کا پیغام عالمگیر نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد نبی ہیں جن کی بعثت عالمگیر تھی، لہٰذا جو بھی نبی ان کے تابع ہوگا اسے بھی عالمگیر ہونا ہوگا، ورنہ وہ نبی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوگا، نہ کہ ایسا نبی جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر اس کا پیغام نیا ہو تو وہ امت کا نبی نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کا پیغام اسلام کی طرح عالمگیر ہے، اگر وہ وہی ہستی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے تاکہ ایک خاص مقصد پورا کیا جائے، تو تب جا کر ایسا امام الامام المہدی کہلانے کا اہل ہو سکتا ہے۔ بس سب سے پہلے یہ بات ہے کہ یہ امام کا لقب صرف ایک ہی ہستی کو دیا گیا ہے، سب مجددین کو نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ الامام المہدی کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کوئی نیا لقب ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضع کیا ہو، یا پھر یہ لقب کسی نہ کسی انداز میں قرآن کریم میں موجود ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا مگر عام قارئین جو ہیں وہ اس کو نہ دیکھ سکے؟ جب میں نے اس پہلو سے قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو مجھے 3 آیات ایسی ملیں جن میں ایک خاص انداز میں الامام المہدی کا ذکر ہے۔ جب میں وہ آیات پیش کروں گا تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ یہ لقب قرآن کریم میں صرف انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی الامام المہدی کا لقب کسی عام مجدد وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کیا۔
اب میں سورہ الانبیاء کی ایک آیت پیش کرتا ہوں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. تو حضور فرماتے ہیں یہ کون ہیں؟ آپ اس فہرست کو پڑھیں تو صحیح، ان انبیاء کا جو اس آیت جن کا ذکر اس آیت سے پہلے کیا گیا ہے. یہاں صرف انبیاء کا ذکر ہے، کئی انبیاء کا ذکر ہے، یعنی شرعی انبیاء بھی اور غیر شرعی انبیاء بھی. لیکن آخر میں نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت کو نکال لیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں غلطی سے قرآن کو غلط طریقے سے نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے میں انتظار کروں گا کہ اس کو نکال دیں، لیکن معنی واضح ہیں. قرآن کریم میں لکھا ہے کہ ہم نے ان کو ائمہ بنایا، اور ائمہ کا جو واحد صیغہ ہے وہ الامام ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور پھر وہ اسے لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ المہدی ہے. یہدون بامرنا، یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. تو حضور اس آیت کو پڑھ رہے ہیں. اب جو فعل الخیرات، اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ، یہ تمام مذاہب میں ایک متفق بات ہے، اور یہ سورہ بینہ میں درج ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں ایک نئی شریعت ملی. انہیں اللہ تعالیٰ نے مامور کیا، اپنی طرف سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ باتیں انہوں نے لوگوں میں تقسیم کی، لوگوں تک پہنچائی. اور یہ ضروری نہیں کہ وہ شرعی انبیاء ہوں، مگر انہوں نے وہ تمام کام کیے جو تمام پہلے گزشتہ انبیاء نے کیے. اسی طرح کی اور بھی آیات ہیں، لیکن تمام آیات جو ہیں وہ انبیاء کی طرف اشارہ کرتی ہیں، نہ کہ غیر انبیاء. اور مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل اور پورا یقین ہے، اور اس خاص کوالٹی میں جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، کہ یہ وہ غیر متزلزل ایمان تھا ان میں، جس کی وجہ سے میرے میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ میں اس بات کو تلاش کروں قرآن کریم میں یہ کہاں ذکر ہے جہاں امام المہدی کا جو اصطلاح ہے وہ استعمال ہوا ہو. اور اس بات کو پھر میں نے دریافت کیا، اور قرآن کریم کی وضاحت کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو بطور ایک مذہبی لیڈر معمور کرے اور وہ اپنی طرف سے کوئی رہنمائی نہ دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے باتیں کی ہیں تو وہ الامام المہدی ہے، اور اس کو وحی بھی ہوتی ہے. بس یہ تینوں جو شرائط ہیں الامام المہدی میں پوری ہوتی ہیں، اور اسی لیے تمام جو ائمہ اکرام ہیں بلا استثناء یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب الامام المہدی ظاہر ہوگا تو کوئی مسلمان، کسی مسلمان کو اسے رد کرنے کی اجازت نہ ہوگی. اگر کوئی اسے رد کرے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج سمجھا جائے گا. تو پھر فرق کہاں ہے؟ یہی تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، بالکل یہی. لیکن جب بات ایک شخصیت کی طرف مڑتی ہے، یعنی اس شخصیت کی شناخت کی جو ان دو عظیم لقبات کے تحت مذکور ہے، تو ملاؤں کے جذبات جو ہیں وہ بھڑک اٹھتے ہیں، اور وہ نادان، غیر مشتبہ اور معصوم عوام کو ابھارنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصل نیت پوری کر سکیں.
اور ان کی اصل نیت یہ ہے کہ وہ اس مدعی کے خلاف نفرت پیدا کی جائے جو اللہ کی طرف سے دعویٰ کرتا ہے، اور صرف وہی دعویٰ کرتا ہے جس کی پیش گوئی پہلے سے بھی کی جا چکی ہے. اور یہی ہمارا موقف ہے اس امام کے بارے میں جس کی پیش گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور، اگلا سوال مسٹر ناصر صاحب کی طرف سے ہے جو نیو ماڈرن سے تعلق رکھتے ہیں. وہ یہاں موجود ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں سوال پیش کروں اور پڑھ کر سناؤں. سوال یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح کے کشمیر کا سفر اختیار کرنے اور ان کی تدفین سری نگر کشمیر میں ہونے کے بارے میں کیا تاریخی شواہد اور پس منظر موجود ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں، کیا میں سوال پوچھنے والے سے یہ استفسار کر سکتا ہوں کہ اس کے مقابل کوئی متبادل تجویز ہے؟ کچھ نہیں، شاید وہ جسم سمیت آسمان پر چلے گئے ہوں. تو حضور فرماتے ہیں، تو پھر اس دعوے کا کہاں تاریخی ثبوت ہے؟ حضور فرماتے ہیں، دونوں عقائد کو برابر رکھ کر پرکھیں، کون سا زیادہ عقلی ہے اور کون سا کم. کسی نبی کے بارے میں یہ ثابت کرنا وہ کہاں گئے اور کہاں دفن ہوئے یہ ضروری نہیں ہوتا. ایسی کوئی لازمی دلیل درکار نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی نبی جسم سمیت آسمان پر چلا گیا ہے، تو پھر غیر معمولی دعوے کا ثبوت پیش کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ یہ ایک غیر فطری دعویٰ ہے. حضور فرماتے ہیں، عام باتوں کے لیے ثبوت مانگنا ضروری نہیں اور مانگا بھی نہیں جاتا. اگر میں کہوں کہ فلاں انسان کی 2 آنکھیں تھیں تو کوئی مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بات کا ثبوت دیں، کیونکہ تقریباً ہر انسان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں. تو مجھے ضرورت نہیں ہے جو ثبوت ہے اس کو پیش کرنا، سوائے بعض مخصوص صورتحالوں میں. لیکن اگر میں کہوں کہ کسی انسان کی آنکھوں کی جگہ 2 بڑے روشن چراغ تھے، تو آپ بالکل بجا طور پر پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ رائٹ حاصل ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ اس کا ثبوت کہاں ہے، کیونکہ یہ عجیب و غریب ایک دعویٰ ہے، یہ تو انسانوں میں پایا نہیں جاتا. ہاں، اگر میں کہوں کہ وہ کسی فیری ٹیل کہانی کا کوئی کردار ہے تو بات اور ہے، لیکن حقیقی انسان کے لیے ایسا کہنا قابل قبول نہیں. بالکل یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح جو ہیں دیگر تمام انبیاء کی طرح وفات نہیں پا گئے، بلکہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیے گئے. اب یہ دعویٰ قرآن کریم سے واضح طور پر باطل ثابت ہو چکا ہے، یعنی غلط ثابت ہو چکا ہے. میں اس وقت اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کی صلیب پر وفات ہوئی یا نہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. میں تو محض اسی خاص سوال کا جواب قرآن کریم کی ایک آیت کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، بیان ہوا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آسمان پر چڑھ کر وہ چلے جائیں اور وہاں سے کوئی کتاب لا کر دکھائیں، اور پھر تب ہی جا کر ہم آپ پر ایمان لائیں گے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو قرآن کریم نے اس کے جواب میں یہ تعلیم دی، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، کہ آپ مجھ سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہو؟ تو پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا پہلے کسی بشر یا رسول نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے؟ تم مجھ سے ایسی بات منسوب نہیں کر سکتے جس کا میں نے کبھی دعویٰ نہ کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محض ایک بشر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے مطابق انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں ایک بشر ہوں اور رسول ہوں. کوئی شخص جو بشریت میں شامل ہے کبھی وہ آسمان پر چڑھ کر نہیں گیا، اور نہ ہی کسی رسول نے کبھی اس طرح کا کوئی کام کیا ہو، یعنی کہ وہ جسم سمیت آسمان پر چلے گئے ہوں. اگر اس جواب سے یہ مفہوم نہ لیا جائے تو پھر اس جواب کی کیا معنویت باقی رہتی ہے؟ کچھ بھی نہیں،
کیونکہ پھر دشمن کہہ سکتا ہے کہ آپ بشر رسولہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو کیا عیسیٰ مسیح بشر نہیں تھے؟ کیا وہ رسول نہ تھے؟ پھر وہ آسمان پر کیوں جسم سمیت چلے گئے؟ اور آپ نے خود ان کے نازل ہونے کی پیش گوئی کی ہے. تو پھر آپ کا جو استدلال ہے وہ بے بنیاد ہے. مگر ظاہر ہے کہ یہ استدلال بے بنیاد نہ تھا بلکہ کامل اور پختہ تھا. یہ یقیناً اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ ان پر وحی کی گئی اور منکشف ہوا، ان کو یہ علم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ جسمانی طور پر آسمان پر اٹھائے گئے اور نہ ہی وہ جسمانی طور پر اتریں گے. چنانچہ جسم کے ساتھ آسمان پر جانے کا جو امکان ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. اب ہم صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے زمینی سفر کے آثار کا سراغ لگائیں. بس یہی وہ بات ہے جو ہم کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ان کی قبر کشمیر میں ہو. لیکن اگر ہم یہ ثابت نہ کر پائے تو اس میں بھی کوئی بات نہیں. ایک بات یقینی ہے، وہ جہاں بھی گئے ہوں جسمانی طور پر آسمان پر بہرحال نہیں گئے. بس ان کی تلاش ایک جائز کوشش ہے جو قرآن کریم اور انجیل کے بعض اشارات کی روشنی میں ہم کرتے ہیں. یہی میں احمدیوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس پر سچائی، یعنی احمدیت کی جو سچائی ہے اس کا انحصار ہو. احمدیت کی صداقت کا دار و مدار اس بات پر نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں دفن ہے. وہ جہاں بھی دفن ہوں اس سے ہمارے عقیدے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ قرآن کریم پر مبنی ہے اور اہدنامہ جدید اور قرآن کریم اس بات پر متفق ہے. اب میں اس کو ذرا اس پہ زیادہ وضاحت کرتا ہوں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھ کر نہیں گئے، اور قرآن کریم کے مطابق میں نے اس کے دلیل بھی دیے ہیں، اور مصلوب ہونے کے واقعے کے بعد وہ کہیں نہیں پائے گئے، اور اگر عہد نامہ جدید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب وہ مصلوب ہونے کے بعد زندہ پائے گئے، اور عہد نامہ جدید میں ہمیں یہ مزید بھی ملتا ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے کچھ حواریوں نے یہ سمجھا کہ وہ ایک بھوت ہیں، ایک گوسٹ ہیں، تو انہوں نے اس آئیڈیا کو رد کر دیا اور فرمایا کہ وہ ایک بھوت نہیں ہے، ایک گوسٹ نہیں ہے، ایک جن نہیں ہے. اور انہیں ان سے فرمایا کہ آ کر مجھے چھوؤ اور خود ہی دیکھو کہ میں وہی انسان ہوں جس کو مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی. اور وہ ادھر ہی پھر رہے تھے. اور پھر عہد نامہ جدید کی ٹیسٹیمنی کے مطابق وہ خاموشی سے فلسطین سے کہیں اور روانہ تھے، اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ دشمن ان کو نہ دیکھیں، اور ہمیشہ رات کے وقت اپنے لوگوں حواریوں کے سامنے ظاہر ہوئے. اور لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ شہر میں داخل ہوں، اور تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ لوگ غلط تھے اور وہ صحیح تھے. لیکن انہوں نے اس سوچ کو رد کیا. تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ انبیاء کی جو ہجرت ہے اس کی حقیقت کو سمجھیں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کبھی بھی کسی خطرے سے نہیں چھپایا، نہ کہ مکی والی زندگی میں اور نہ ہی مدنی زندگی میں، سوائے ہجرت کے دوران. تو جو انبیاء اللہ ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، جب حضرت لوط علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تو انہیں بتایا گیا کہ خاموشی سے وہ ایسا کریں، یعنی سورج کے چڑھنے سے پہلے. یعنی جو انبیاء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہجرت کے وقت ان کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، وہ خاموشی سے اور چھپ چھپ کر ایسا کرتے ہیں، اور ان کی باقی کی زندگی جو ہے وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. اور حضرت عیسیٰ السلام نے بڑی بہادری سے اس بات کا دعویٰ کیا، اور لوگ اس سے بہت یعنی ان کو تکلیف بھی ہوئی، اور ان سے کہا کہ جس شخص کا آپ انتظار کر رہے ہیں میں وہی بندہ ہوں، اور اس بات کا خوف نہ کیا کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن ہجرت کے وقت مصلوب ہونے کے واقعے کے بعد جو انہوں نے کہیں اور جا کر ہجرت کرنے کا جو ان کا سفر تھا، انہوں نے ایک حقیقی نبی کا مظاہرہ کیا، یعنی ہجرت کے دوران. اور سوال یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے.
تو کیا اس کا ذکر عہد مجدید میں ہمیں ملتا ہے یا اشارہ بھی ملتا ہے یا قرآن میں؟ اب اس بات کی طرف آتے ہوئے، اگر آپ نے بائبل یا جو انجیل ہے اس کو پڑھی ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو تلاش کرنے نکلیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک واضح وعدہ کیا تھا اپنے حواریوں، اپنے لوگوں سے، کہ وہ ان کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کے گھر کی جو گمشدہ بھیڑیں ہیں ان کو تلاش کرنے نکلیں گے۔ تو کیا انہوں نے واقعی کوئی بھیڑ ان سے گھومی تھی؟ نہیں، بلکہ وہ بنی اسرائیل کے بچے تھے جو یہاں مذکور تھے۔ تو اس بات کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے، یعنی اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جب نبوکد نظر کے زمانے میں جو 12 قبائل میں سے جو 10 قبائل تھے، انہیں جو اسرائیلائٹس کے جو مین لینڈ ہے اندر سے نکالا گیا، اور جو 2 تھے وہ صرف باقی رہے۔ وہ تھے وہ گمشدہ بھیڑ بنی اسرائیل کے، یعنی وہ 10 قبائل۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو منسٹری ہے وہ صرف 2 قبائل کو جو تھی ان کو دکھائی، اور ان کی جو نبوت کا جو مقصد ہے وہ پورا نہ ہوا، اس لیے وہ ان کو چھوڑ کر گئے اور جو گمشدہ بھیڑیں تھیں ان کو تلاش کرنے نکلے۔ اور یہی تو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، نہ کہ محض 2 قبائل کی طرف، بلکہ رسولاً الی بنی اسرائیل یعنی پورے اسرائیلیوں کی طرف۔ اور وہ اپنا مشن پورا نہیں کر سکتے تھے جب تک وہ ان گمشدہ بھیڑوں کی تلاش میں نہ نکلتے اور اپنا جو پیغام ہے ان تک نہ پہنچاتے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو اپنا پیغام تو نہیں پہنچایا، کبھی کسی نبی نے تمام لوگوں کو اپنا پیغام نہیں پہنچایا، لیکن عموماً اور جو زیادہ تر لوگ ہیں انہیں اپنا پیغام پہنچایا۔ اور یہ جو کیٹیگری ہے وہ اسرائیلی تھے، نہ کہ صرف جو 2 قبائل ہیں۔ اس لیے یہ بات لازمی ہے کہ وہ ان کو تلاش کرنے نکلے اور اس طرف گئے ہوں، اور وہ یہ لازمی تھا کہ وہ اس جگہ جاتے جہاں اسرائیلی لوگ ہیں وہ پہلے گئے ہوں۔ اور اگر ہم اس سفر کو ذرا تلاش کریں اور اس کو دیکھیں، اور جو عیسائی مورخین ہیں ان کی مدد سے، اور جو علماء ہیں جنہوں نے اس کام پر ریسرچ کی ہو، اور ان کی اتھارٹی کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو افغانی لوگ ہیں اور جو کشمیر کے لوگ ہیں، یہ بات ثابت ہے کہ وہ عیسائی علماء کے مطابق اسرائیلی لوگ ہی تھے۔ یہ کسی احمدی عالم نے اس نقطۂ نظر کو پیش نہیں کیا، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید لوگ اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ جو پٹھان لوگ ہیں یعنی افغانی لوگ ہیں اور جو کشمیری لوگ ہیں وہ لوکل مقامی ہندوستانی لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو تاریخ کے مختلف ادوار میں، جیسا کہ نبوکد نظر کے زمانے میں، مشرق کی طرف نکالے گئے اور بالآخر افغانستان اور کشمیر کے راستے میں مختلف علاقوں میں آ کر وہ آباد ہو گئے۔ اور افغانستان قبائل جو ہیں وہ افغانستان میں ایک قوم کے طور پر نہیں، بلکہ مختلف قبائلی اکائیوں کی طور پر آباد ہوئے۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا، جیسا کہ بنی اسرائیل کے قبائل میں ہوتا تھا۔ ہر سردار نے اپنی الگ شناخت اور علاقہ قائم کیا، اس لیے ہر قبیلہ مختلف علاقوں میں آباد ہو گیا۔ اس لیے جب آپ پٹھانوں کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو جو عیسیٰ خیل، موسیٰ خیل جو ہیں، یہ تمام جو نام ہیں یہ ببلیکل یعنی انجیلی نام ہیں، اور یعنی بتایا تھا کہ یہ عیسیٰ خیلی، موسیٰ خیلی ہیں، یہ فلانے ہیں اور وہ فلانے ہیں۔ تو بائبل کا یہ اشارہ انتہائی سنجیدہ اور درست ثابت ہوتا ہے،
علماء اس بات کو ثابت کرتے ہیں، اور جو قبائلی ناموں کی موجودہ ساخت، طرز زندگی اور دیگر امور بھی اس دعوے کی تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم کشمیر جاتے ہیں تو وہاں بھی بین یہی داستان دہرائی جاتی ہے۔ میں نے اس موضوع پر ایک عیسائی محقق کی تحریر پڑھی جس نے کشمیریوں کے نسب کے متعلق تحقیق کی۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص لیک ڈل پر جائے اور کشمیری عورتوں کو دیکھے، جس انداز میں وہ لباس پہنتی ہیں اور پانی کے برتن لے کر جھیل کا پانی بھرنے آتی ہیں، تو اگر اس نے بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھی ہو اور اسے علم ہو کہ اس دور کی جو عورتیں ہیں وہ کیسے لباس پہنا کرتی تھیں، تو وہ کشمیری خواتین کے لباس اور طرز زندگی میں ان سے ذرا برابر فرق نہیں پائیں گے، یعنی جو یہودی خواتین ہیں اس وقت کی۔ اور یہ حقیقت آج بھی موجود ہے، ہر شخص جا کر خود اس بات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر اور افغانستان میں جتنے بھی نام رائج ہیں وہ سب عہد نامہ جدید سے کیوں ماخوذ ہیں؟ بھارت یا ایران کے کسی اور خطے میں یہ بات کیوں نظر نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی وہ دو علاقے ہیں جہاں بنی اسرائیل جا کر آباد ہوئے، وہ جو قبائل ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے ہی بیان کے مطابق، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، وہ اسی علاقے کی طرف جانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ کیا قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے؟ قرآن کریم میں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام دونوں کے متعلق بتاتا ہے کہ جب وہ خطرے میں تھے دونوں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور انہیں ایک محفوظ مقام پر لے گیا اور ان کے لیے حفاظت کا سامان کیا۔ اور آیت یہ ہے کہ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، یعنی ہم نے دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک محفوظ جگہ ان کو لے کر گئے، اور وہ سادہ زمین نہ تھی بلکہ چشموں والی جگہ تھی اور ایک پرامن جگہ تھی۔ اب کوئی بھی شخص جسے کشمیر کے بارے میں کچھ بھی علم ہو تو جانتا ہے کہ یہ ایک ایسا خطہ ہے جو قدرتی چشموں سے مالا مال ہے، اور حالیہ سیاسی تبدیلیوں سے پہلے تک اسے زمین پر جنت کہا جاتا تھا، ایک پرامن خطہ اور ملک۔ یہی وہ منظر ہے جسے قرآن کریم نے بھی پیش کیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کہیں مل سکتے ہیں تو وہ یہی خطہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور نہایت اہم نقطہ جو اس نظریے کی مزید تائید کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے کے واقعے کے بعد غائب ہو گئے تو ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی غائب ہو گئیں، اور ان کے متعلق کوئی تفصیلی ذکر بھی نہیں ملتا۔ عیسائی لٹریچر میں بھی صرف عارضی طور پر ان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شاگردوں کی حفاظت میں کہیں چلی گئیں، جن کی طرف عیسیٰ علیہ السلام نے خود انہیں سونپ دیا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو ان کی طرف سونپ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بھی تاریخ سے غائب ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دونوں کو پناہ دی، وَآوَيْنَاهُمَا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان دونوں کو پناہ دی۔ اگر وہ آسمان کی طرف گئے تو وہ انہوں نے اپنی ماں کو کیوں بھلا دیا؟ جبکہ حضرت مریم علیہ السلام تو آسمان پر نہیں اٹھائی گئیں، لہٰذا وہ جگہ لازماً زمین پر ہوگی نہ کہ آسمان پر۔ تو دونوں کو ایک ساتھ محفوظ مقام پر لے جایا گیا اور دونوں کو ایک محفوظ جگہ پر لے جایا گیا۔ اگرچہ بہت سی قبریں ایسی ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کی بتائی جاتی ہیں، لیکن کوئی ایک بھی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ جا سکے کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم دونوں کی قبریں ایک ہی عمومی علاقے میں واقع ہیں۔
are found in the general area. If لیکن اگر کسی ایک علاقے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں وہاں مدفون ہیں، we could تو ظاہر ہے کہ اس علاقے میں have a genuine interest, تحقیق کرنے کی ایک حقیقی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے، because according to the Quran, کیونکہ قرآن کریم کے مطابق possible that یہ ممکن نہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام Japan, جاپان میں جا کر شادی کر لیں اور عیسیٰ علیہ السلام buried in Kashmir. کشمیر میں جا کر مدفون ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ We investigate اس لیے ہم صرف ان قبروں کی تحقیق کرتے ہیں جو کشمیر کے راستے میں واقع ہیں، which are on نہ کہ کسی اور مقام پر، and not elsewhere. یعنی جہاں ہمیں پتہ ہو کہ مریم علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمیں مری میں ایک قبر ملتی ہے، The name Mary اور مری نام بھی خود مریم کی طرف اشارہ کرتا ہے، Mary, یعنی اس کی یاد دلاتا ہے۔ called to وہاں ایک قبر ہے جسے ہولی میری سے کا نام دیا جاتا ہے، knows why she is called holy. لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس قبر کو ہولی کیوں کہا جاتا ہے، یعنی اس کی کیا اہمیت، اس کی اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے، Why the whole area اور is پورا علاقہ ان کے نام پر کیوں موسوم ہے۔ so because it is in تو چونکہ یہ کشمیر کے راستے میں براہ راست واقع ہے، so it is possible اس بات کا امکان موجود ہے Jesus Christ might کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے کشمیر میں داخل ہوئے ہوں، through the mountain ranges اور ان کی والدہ Murray, راستے ہی میں وفات پا گئی ہوں، and his mother may have died on the way, اور and he reached وہ خود Kashmir اکیلے alone. کشمیر پہنچے ہوں، تو اس کے امکانات موجود ہیں۔ So there are so many possibilities تو یہ جو سب امکانات ہیں، which are still called possibilities and یہ امکانات ہیں، نہ کہ یہ ثبوت تو نہیں ہیں، کیونکہ ثبوت کے لیے مزید ایسے شواہد کی ضرورت ہے that the claim جو ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام in Srinagar is not کی سری نگر میں تدفین ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ many indications ایسے کئی اشارے موجود ہیں جنہیں سنجیدگی سے لینا چاہیے، اسی لیے جماعت احمدیہ اس بارے میں مزید تحقیق جاری archaeological رکھے ہوئے ہے کہ تاکہ وہ آثار قدیمہ جو آرکیولوجیکل ایویڈنس ہیں وہ دریافت کر سکیں۔ اب تک جو ہمیں ثبوت ملے ہیں وہ آرکیولوجیکل ایویڈنس نہیں ہیں، بلکہ وہ تاریخی رپورٹس، ٹریڈیشنز وغیرہ پر مبنی ہیں۔ but now I have لیکن اب میں نے ایک ٹیم کو یہ کام سونپا ہے، اور وہ ان کو ایک خاص بندے جو امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کاموں میں وہ گفٹڈ ہیں discovered تاکہ وہ آرکیولوجیکل جو ثبوت ہے وہ دریافت کریں۔ افغانستان سے انہیں کچھ پکے آرکیولوجیکل ایویڈنس ملے ہیں، اور وہ اکٹھے کیے ہیں tribes of Israel having settled there. کہ یعنی اس بات کا ثبوت کہ ادھر بنی اسرائیل کی جو Is other evidence قبائل ہیں وہ وہاں آباد ہوئے، that the Messiah had gone اور کچھ اور شواہد بھی ملے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ وہاں سرگزر کر گئے۔ because the conditions لیکن چونکہ کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ کچھ خاص نہیں اور اچھے نہیں، and I hope inshallah ہم نے اس انویسٹیگیشن کو، اس تحقیق کو شروع تو کیا ہے، امید ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے، we are doing it. اور اسی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ Tale we are weaving. یہ محض قصے کہانی نہیں ہے، Pliable facts. بلکہ یہ پکے شواہد پر مبنی ہے، These are turning into probabilities. اور یہ جو امکانات ہیں اب وہ پکے شواہد میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ حضور، اگلے سوال کرنے والے محترم اشتیاق صاحب ہیں جو برٹن سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ آ کر اپنا سوال پیش کریں۔ From Burton. حضور فرماتے ہیں برٹن کہا ہے نا آپ نے؟ Burton. ٹھیک ہے، Right. اچھا، This is what I said. Burton. تو حضور فرماتے ہیں برٹن، So I turned to Merton and then you corrected me. آپ نے پہلے برٹن کہا، پھر میں نے مرٹن کا لفظ کہا۔ تو Pakistan. السلام علیکم۔ آج دنیا میں 52 مسلمان ممالک موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق حکومت نہیں کر رہا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خلافت کے مفہوم میں ایک اسلامی ریاست کا قیام فرض ہے تاکہ اسلامی قوانین نافذ کی جا سکیں؟ آپ تشریف رکھیں۔ حضور فرماتے ہیں Islamic rule. مجھے اسلامی حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں، مجھے قرآن کے نظام اور اللہ کی مرضی کی حکمرانی میں دلچسپی ہے۔ The stately power جو ریاستی طاقت ہے، is not a اللہ تعالیٰ کی حکمرانی یا قرآن کریم کی حکمرانی کے لیے and the کوئی شرط اولیہ نہیں۔ had it been
اگر یہ ضروری ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی ریاستی اختیار دے دیا جانا چاہیے تھا۔ آپ کی زندگی کے 13 سال مکمل بے بسی میں گزرے، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے متبعین کے ہاتھ میں تلوار کا ایک بھی منظر نظر نہیں آتا۔ جبکہ تلواریں جو ہیں وہ دشمنوں کے ہاتھوں میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو پھر آپ کو اس حالت میں نبی کیوں بنایا گیا جبکہ قرآن کی طرف سے کئی احکام نازل ہو رہے تھے کہ یہ کرو، یہ کام نہ کرو، حالانکہ آپ کے پاس ان تعلیمات کے نفاذ کی کوئی ریاستی طاقت نہ تھی، اس لیے کہ وہ تعلیمات کسی ریاستی طاقت کی محتاج نہیں تھی، کیونکہ مکی دور کے وہ صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے اور بعد کے تمام زمانوں سے بڑھ کر تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں قرآن کریم نے خاص طور پر نمایاں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا۔ یہ وہی لوگ تھے، یہی لوگ سچائی، پاکیزگی اور دیانتداری کا پیکر تھے۔ اب یہ کس ریاستی طاقت کے تحت ایسے بنائے گئے؟ کس حکومت نے انہیں ایسا تراشا؟ ضرورت مند کوئی نہیں، لیکن جب ریاستی طاقت اسلام کے پاس آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ ذرا تصور کریں، حضور فرماتے ہیں عباسیوں اور امیوں کی جو دو عظیم سلطنتیں تھیں جو اسلام کے نام پر دنیا پر حکومت کر رہی تھیں، لیکن وہ حقیقت میں بادشاہتیں تھیں۔ اس وقت اسلام کا کیا ہوا، دنیا میں امن کا کیا حال ہوا، قرآن کی تعلیم کا کیا ہوا؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ یہ ہولناک جو واقعات ہیں تاریخ کے ان کو دوبارہ دہرائیں؟ ہرگز نہیں۔ میرے ذہن میں سچائی کی ایک مختلف تصویر ہے، یعنی اس کے پھیلنے کی، اور یہ تصویر ہمیشہ تمام مذاہب کے آغاز پر مبنی ہے۔ تمام مذاہب کی ابتدا ہی بہترین زمانہ ہوتا ہے، اور وہ زمانہ ہوتا ہے جب تلوار دشمنوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ریاستی طاقت ہمیشہ اللہ کے نبیوں کے مخالفین کے پاس ہوتا ہے، نبیوں کے پاس نہیں۔ لیکن پھر بھی وہ روحانی انقلابات، اخلاقی تبدیلیاں، نظریاتی تغیرات اور بے شمار معجزات دے کر آتے ہیں۔ بس اسلام حکمت کا ایک دین ہے، مذہب ہے۔ اسلام سچائی اور دانائی کا ایک دین ہے، اور سچائی کو تلوار کے زور سے نہیں سکھایا جا سکتا۔ اگر آپ اسلام کو جبر کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کریں تو اس کا کیا مقصد ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تلوار کے زور پر اگر کسی کو پنجگانہ نماز پڑھنے پر مجبور کیا جائے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر ملے گا؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام نے آج سے تقریباً 1400 سال قبل ہر مسلمان پر لازم قرار دیا کہ وہ کم از کم 5 وقت کی نماز ادا کرے، دن میں زکوٰۃ دے، سچائی سے کام لے؟ لیکن یہ لوگ اس تعلیم کی وجہ سے ایسا نہ بن سکے۔ تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاستی طاقت کے ذریعے ہم وہ کامیابی حاصل کر لیں کہ جہاں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ناکام ہو گیا؟ کیا ہم ریاستی قوت اور سیاست کے ذریعے کامیاب ہو جائیں گے؟ اور ایسے مسلمان جو ریاستی طاقت کے نیچے پیدا ہوں گے وہ کیسے مسلمان ہوں گے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سجدہ ریز ہوں گے، یا آپ کی حکومت کے سامنے جھکیں گے؟ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو پیغام تو پہلے ہی ان کے سامنے موجود تھا، اس سے پہلے کہ کسی ریاست میں ملا اقتدار میں آتے، انہوں نے اس الہی اختیار کی پرواہ نہ کی۔ بس اب اگر وہ سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ انسانوں کو کریں گے، ایسے انسانوں کو جو اقتدار میں ہیں، اور ان کی دھمکیوں کے باعث وہ جھک رہے ہوں گے۔ اور ایسے خوف کے ماحول میں کیسے لوگ پیدا ہوں گے؟ حیران کن اور افسوسناک لوگ۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں کے
ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے، And ایسے طریق سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اختیار نہیں کیا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam یعنی جو ان کا انداز ہے وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم any woman. کی مثال کے مطابق بالکل نہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کے نبی تھے اس لحاظ سے کہ آپ نے ان کی عزت اور تکریم کو بحال کیا جس طرح آج تک کوئی انسان نہ کر سکا. کوئی مرد اپنی بیوی کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتا تھا. اور یہ وہی بات تھی جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ نے ہماری عورتوں کو کیا کیا ہے، وہ تو ہم کو جواب دیتی ہیں، لیکن کبھی مدینہ کی گلیوں میں کسی عورت کو بے پردگی کی وجہ سے نہ ذلیل کیا گیا نہ مارا گیا. کیا آپ ایک بھی مثال اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا علم نہ تھا؟ بس جب تلوار ملاؤں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے تو وہ اسلام کو اس حد تک برباد کر دیتی ہے کہ اسلام کو پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں ایسے کسی تصور کا خواب بھی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ایک ایسا خلیفہ ہوں جس کے پاس نہ کوئی تلوار ہے. اس کے باوجود 152 ممالک میں بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ میرے حکم کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ اتنی خوبصورتی سے میرے حکم کی پیروی کرتے ہیں. لوگ اس کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اگر جب میں انہیں کہتا ہوں کہ فلانا کام کرو فلانا کام نہ کرو. یہاں تک کہ جو خاوند ہیں جب وہ اپنی عورتوں سے بدسلوکی کرتے ہیں تو میں جب ان سے کہتا ہوں کہ ایسا دوبارہ نہ کریں تو وہ واقعی ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس سے باز آ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے خوف سے وہ ایسا کرتے ہیں نہ کہ تلوار کی وجہ سے. اور میں انہیں خدا خوفی یاد دلاتا ہوں اور وہ اس ذمہ داری کا جو احساس ہے اسے محسوس کرتے ہیں. اور وہ بچے جو اپنے والدین کی بات نہیں مانتے، اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ مجھے اپنے ٹی وی پر کچھ کہتا ہوا دیکھتے ہیں اور پہلے جب وہ اپنے والدین کی اس حوالے سے بات نہیں مانتے تھے اور جب وہ میری بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بالکل اب ہم ایسا نہیں کریں گے. یہی تو اسلام ہے. وہاں کوئی کسی ریاست کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کنوکشن کی ضرورت ہے. خدا تعالیٰ پر غیر متزلزل یقین کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ پر اور آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہی وہ باتیں ہیں جس کی ضرورت اسلام کو ہے اور یہی وہ کام ہے جو اسلام احمدیت آج دنیا کے سامنے کر رہی ہے. جزاک